سب سے پہلے جو ابھی تازہ ترین جو ہوا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے، تو بظاہر اس سے کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ نہیں، دراصل ٹھوس چیزوں کے اوپر لوگوں کا دھیان نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بریفنگ جو ڈی جی ایم او جنرل کاشف عبداللہ ہیں، تو انہوں نے جو بریفنگ دی دیٹ واز ویری پروفیشنل، بڑی ایبل جو ہے وہ ڈسکشن انہوں نے کی، جو صورتحال اس وقت موجود ہے اور اس صورتحال سے کس طرح سے ہماری فورسز جو ہیں وہ عہدہ برا ہو رہی ہیں، فائٹ آؤٹ کر رہی ہیں، اس کے متعلق انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد پھر فیوچر میں تو وہ بڑی انفارمیٹو تھی اور بڑی ڈیٹیل میں تھی۔ اور اس کے بعد جو آرمی چیف نے بعد میں اس کو فردر جو کوالیفائی کیا، اس میں اب آرمی چیف کے کسی اسٹیٹمنٹ کے کسی ایک حصے کو پکڑ کے تو وہ انہوں نے گورننس میں گیپ کی بات کر دی، انہوں نے فلاں بات کر دی۔ جو مین بات انہوں نے کی جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی، انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو اب جب ملک کا جو سب سے بڑا سپہ سالار ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں، تو اب یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ جی آپریشن شروع ہوگا، آپریشن شروع نہیں ہوگا، وہ فلاں کہہ رہا ہے جی میں آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا، وہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جی میں روک دوں گا۔ اس بحث کی کوئی گنجائش ہے جو اس وقت ہو رہی ہے؟ جب یہ بات ڈکلیئر ہو گئی کہ دہشت گردی کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں، تو پھر اس کے بعد فورسز اور پوری قوم جو ہے اگر حالت جنگ میں ایسے تو نہیں ہے کہ حالت جنگ میں ہو اور پھر آپ یہ سوچیں کہ جی آپریشن شروع کرنا ہے یا آپریشن شروع نہیں کرنا۔ آپریشن تو ایک بڑی چھوٹی چیز ہوئی نا۔ جنگ تو باتوں سے نہیں لڑی جاتی نا۔ ہم اگر حالت جنگ میں ہیں تو پھر وہ کیا اقدامات ہے جو حکومت اٹھا رہی ہے؟ وہ ملٹری آپریشن کر رہی ہے، ہر وہ اقدام جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، اٹھایا جائے گا، جو کہ جنگ میں تو خیر ہر چیز ہی جائز ہوتی ہے، لیکن جو قدم بھی ضروری ہوا۔ اور انہوں نے ایک اسپیسیفک مدت کا بھی انہوں نے ذکر کیا اپنی بات میں کہ آپ ود ان دس پیریڈ ساری چیزیں جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی، اور ہم نہ صرف اس جنگ کو اس کے منطقی انجام تک لڑ کے پہنچائیں گے اور ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کریں گے، ان کو منطقی انجام تک ان کے پہنچائیں گے، بلکہ ہم ملک کو جو اس وقت جو صورتحال ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ فقرہ بھی ہم تقریباً 20 سال سے سن رہے ہیں نا، جب سے دہشت گردی ہے۔ تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپریشن ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اگر آپ حالت جنگ میں ہیں تو پھر تو سب کچھ ہی ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نوٹس میں آتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ جگہ کہیں بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کوئی دہشت گرد جمع ہے، وہاں پہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں پہ پریپریشن کر کے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ وہاں تک بھی جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس قسم کی کوئی سٹرائکس ہوئی بھی ہیں، تو اس میں تو پھر سبھی کچھ ہوگا۔ لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جنگ صرف ہمارے ملک یا ہماری سرحدوں کی حد تک ہو تو پھر تو ہم اس بات کا حساب کریں کہ جی 20 سال میں کیا ہوا، 10 سال میں کیا ہوا، کہاں تک ہم پہنچے ہیں، کہاں تک نہیں پہنچے، کون سی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کون سی نہیں ہوئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن جس نے ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک انڈیا ہے۔ اب انڈیا کو ہم ختم کرنے سے تو رہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے یا اس جو بھی اس نے اپنے طور پہ یہ اسٹریٹجی ایوالو کی ہے
کہ وہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتے یا پاکستان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ جو بھی حرکتیں کرتے رہیں گے، ہم ان کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اب یہ کہیں کہ جی یہ ختم ہو جائے، ختم تو پھر انڈیا ختم ہوگا تو پھر ہی ختم ہوگی نا یہ چیزیں۔ جب تک وہ ہے، جب تک راہ ہے، ایک کلبھوشن کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں، دوسرا بھیجیں گے، دوسرے کو بھی پکڑیں گے، لیکن وہ بھیجنے سے تو اس کو نہیں روک سکتے، وہ تو جب تک ہیں وہ بھیجتے رہیں گے۔ یہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے؟ جی 100% جو انڈیا ہے، جو بلوچستان کی ڈسٹربنس ہے، اس کے پیچھے تو 110% انڈیا کا ہاتھ ہے۔ باقی بھی خیر جو کے پی کے میں اور اس طرف ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں پراکسی جو ہے وہ افغانستان بنا ہوا ہے، وہ تھوڑا پیش ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ راہ ہے۔ اور یہ افغانستان میں جو موجودہ صورتحال اس وقت پچھلے یعنی ریسنٹ پاسٹ میں جو پیدا ہوئی ہے، اب دیکھیں وہاں پہ جو افغان طالبان ہیں، جو کہ ٹی ٹی پی کے کزن ہی لگتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے وہاں پہ حکومت قائم کر لی ہے۔ اور اب ان کو دیکھ کے ان کے جو کزنز ہیں، ان کے بھی دل میں جو ہے وہ شرارے پھوٹتے ہیں کہ بھی ہم بھی انہی کی طرح جو ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ نہیں تو تو افغان یہ جو طالبان صورتحال کے ہوئی لیے ہے، تو پاکستان میں بڑی ہمدردی تھی، جشن منایا گیا تھا ان کی فتح پہ، تو کیا افغان طالبان بھی اب پاکستان کے مفاد کے خلاف کر رہے ہیں؟ جی بالکل پاکستان کے مفادات کے وہ خلاف کر رہے ہیں، اور اس وقت بلکہ وہ پراکسی بنے ہوئے ہیں انڈیا کی۔ اور اس وقت جو جس انسرجنسی کا ہمیں سامنا ہے، اس میں وہ لوگ براہ راست ملوث ہیں۔ وہاں افغان پہ طالبان جی وہاں پہ بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوتی ہے، وہاں سے وہ اس کو کیا کہتے ہیں تشکیل، وہ تشکیلیں جو ہیں وہ وہیں پہ تشکیل پاتی ہیں، وہیں سے وہ ہتھیار پاتی ہیں، وہیں سے فنڈز حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ اسسٹنس لے کے تو بارڈر کراس کرتی ہیں، اور کراس کرنے انڈیا کے کے بعد ساتھ تو افغان طالبان کے تعلقات بہت خراب تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو جب انڈیا کا جہاز اغوا ہو کے قندھار میں اتارا گیا تھا، اس کے بعد تو اور بھی تلخیاں بڑھی تھی، اور پھر جو گروپنگ تھی اس میں ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے اور انڈیا طالبان مخالف شمالی اتحاد کو کر رہا تھا، اور ابھی بھی ان کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انڈیا کے لیے استعمال ہو؟ نہیں، ان کی قدریں تو مشترک کوئی نہیں ہے، قدریں تو مشترک ہماری ہی ہیں۔ ہمارا علاقہ ایک جیسا ہے، ہمارے لوگ ادھر اور ادھر جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، ایک نسل سے ہیں، آپس میں عزیز داریاں ہیں، کئی دہائیوں پہ مبنی جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی ہے کہ جب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں تو وہ پھر وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ مخالف کا مخالف مخالف ہوتا ہے یا دشمن کا دشمن، تو وہ پھر انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے تو ان کی مدد شروع کر دیتا ہے، اور انہیں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے، انہیں اسلحے کی بھی ضرورت ہے، فنڈز کی بھی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ جو پھر ان کی ضرورت ہے وہ انڈیا پوری کرتا ہے۔ یہ افغان طالبان سے تعلقات کا خراب ہونا ہماری سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں جو اس دن پارلیمانی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری ناکامی ہے، لیکن اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو پہلے اس قسم کی جو ہے وہ سفارتکاری ہوتی رہی ہے، اس میں انہوں نے اپنے کردار کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں لڑنا چاہیے، اور اگر ہمارے خلاف وہ کوئی کارروائیاں کر رہی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے بھی ہمیں اپنی پوری پیش بندی اور ہمیں اپنا پورا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمیں سفارتکاری بھی کرنی چاہیے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذات کو بھی انہوں نے آفر کیا کہ اگر میں بھی اس بارے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں یا کوئی میری ریلیونس بنے تو میں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ حکومتی سوچ کیا ہے؟ کوئی سفارتی رستہ مکمل تو بند نہیں کیا افغان طالبان کے ساتھ، اور
آگے جا کے کوئی سفارتکاری اور ہوگی؟ نہیں، مکمل تو بند خیر کیا بھی نہیں جانا چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا۔ جنگوں کے درمیان جنگیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی سفارتکاری تو اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ تو ہے، لیکن اس وقت شاید وہ اپنے کمزور ترین لیول پہ ہے۔ اس جی وقت وہاں سے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی اچھی یا ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی وہاں سے۔ اچھا